بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیہ نمبر 66 سے آج ہم پڑھیں گے، اور ہم 7واں رکوع پڑھ رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربکم الذی یجزی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر ان گنت نعمتیں نازل فرمائیں اور ہمیں اپنی خاص مہربانیوں سے نوازا، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے تو جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب سب سے پہلی عزت اور تکریم تو یہ عطا فرمائی کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، بلکہ اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اپنے کرم سے روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار ہوا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ ساری نعمتیں گنوائی گئیں، شیطان سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ اب پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے تاکہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے ربکم الذی، تمہارا رب وہی ہے، یجزی لکم الفلک، جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو، فی البحر، سمندر میں، لتبتغوا من فضلی، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو۔ یعنی اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا گہرا، اور ہر طرف پانی ہی پانی ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ انسان اس کے اوپر کشتیاں چلا سکے اور اس کو اپنے قابو میں رکھ سکے اور اس کو مسخر کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ انسان کو وہ عقل اور شعور عطا کیا کہ وہ ان سمندروں پر اپنی حکمرانی ثابت کر رہا ہے اور ان سمندروں کو کام میں لا کے اپنے روزگار کے معاملات چلا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ابھی اس وقت جو امریکہ اور ایران جنگ کے معاملات کی وجہ سے آبنائے ہرمز بند ہوئی ہے، تجارتی سسٹم بند ہوا ہے، تو کس قدر پریشانی لائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی طوفانی سسٹم پیدا کر دے اور یہ سمندری رستے ہی بند ہو جائیں تو کتنی زیادہ آج ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کے طور پر ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیوں کو روانہ فرما دیا اور جاری فرما دیا۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تم پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، اس کی ذات رحم فرمانے والی ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں مصیبت آ لیتی ہے سمندر میں، وَاللَّہ، تو گم ہو جاتی ہیں، من تدعون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، سارے وہ معبودان باطلا، اور پھر سب کے سب گم ہو جاتے ہیں، وہ انسان کو پھر یاد بھی نہیں ہوتے کہ میں کسی بت کی عبادت کرتا تھا، الا ایہ، سوائے اللہ کے۔ اس وقت ساری مصیبتیں جو انسان پرستش کے نام پر اور عقیدتوں کے نام پر اس نے اپنے اوپر اٹھائی رکھی، تو سب ختم ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور صرف ایک اللہ کی یاد آتی ہے اس وقت، اس مشکل میں۔ اور اس وقت تو تم اللہ کو یاد کرتے ہو اور سارے کے سارے معبودان باطلا وہ تمہیں فراموش ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ فلما نجاکم الی البر، اور جب وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، یعنی سمندر سے تمہیں طوفان سے نکال لاتا ہے اور خشکی تک اور ساحل تک پہنچا دیتا ہے، اعرضتم، تو پھر تم اللہ سے اعراض کرتے ہو، پھر اللہ سے منہ پھیر کر پھر دوسری طرف چلے جاتے ہو۔ وکان الانسان کفورا، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے باوجود شکر گزاری نہیں کرتا۔ اگر شکر گزاری کرتا تو پھر اس کی عبادت کرتا، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا، لیکن یہ پھر اعراض کر کے پھر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ افا امنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ خشکی کی جانب، خشکی کی ایک طرف کو دھنسا دے۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کا ذکر فرمایا کہ کس طرح کشتی کے اندر، سمندر کے اندر بحری جہازوں سے کے ذریعے تم اپنے رزق کی تلاش کرتے ہو اور سمندر پر چلتے ہو، اور اب یعنی انعام کے ساتھ ساتھ عذاب کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو زمین کو دھسا دے اور سارے کا سارا ہمارا وجود بھی اور جو بڑی بڑی عمارتیں وہ ساری کی ساری زمین بوہوس ہو جائیں،
اور پھر انسان کا کچھ بھی نام و نشان ہی باقی نہ رہے۔ او یرسل علیکم حاصبا، یا وہ تم پر پھر پتھروں کی بارش برسا دے۔ ثم لا تجدوا لکم، اور پھر تم کوئی نہ پاؤ وکیلا، کوئی بھی کارساز، کوئی بھی بچانے والا، اپنا حمایتی تمہیں کوئی بھی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین میں دسا سکتا ہے، اللہ چاہے آسمان سے پتھر برسا سکتا ہے، اولے برسا سکتا ہے، اتنے بڑے بڑے اولے ہوں کہ انسان ان سے بچ ہی نہ سکے، سب کچھ سب تباہ و برباد ہو جائے۔ ام امنتم، یا تم اس بات سے بے خوف ہو، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ وہ تمہیں اس میں دوبارہ واپس لائے گا، کہ جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تمہیں موت آ جائے گی، اور پھر تم ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ جب چاہے گا قیامت قائم ہوگی اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تم اس بات سے بھی بے خوف ہو کہ نہیں مجھے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو وہ زندہ فرمائے گا۔ فیرسل علیکم قاصفا من الريح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف یعنی دوبارہ جو ہے وہ فرمائے اور پھر تمہاری طرف ایک آندھی نازل کرے۔ قاصفا من الريح، قاصف کہتے ہیں اس ریح کو جو کشتیوں کو بھی توڑ کے رکھ دیتی ہے، یعنی ایسا طوفان، سمندر کا ایسا طوفان جو بحری جہازوں کو بھی توڑ کے رکھ دیتا ہے اور تباہ کر دیتا ہے۔ قاصفا من الريح، فرمایا ہوا، ایسی کشتیوں کو توڑ دینے والی ہوا تم پر اللہ تعالیٰ بھیجے۔ فیغرقکم، اور وہ تمہیں غرق کر دے، بما کفرتم، جو تم نے ناشکری کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کیا ہے، اللہ کی ناشکری کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کے تمہیں سمندر میں ہی غرق کر دے اور ایسا طوفان آئے کہ تم بچ ہی نہ سکو۔ ثم لا تجدوا لکم، اور پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے، علینا، ہمارے خلاف، بہ تبیعا، کوئی بھی اتباع کرنے والا، کوئی بھی پیروی کرنے والا، یعنی اللہ سے پوچھنے والا، کہ کوئی اللہ سے پوچھے کہ یا اللہ تو نے یہ کیوں کیا، اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی طاقت ہو جو اللہ تعالیٰ سے استفسار کر سکے، اللہ تعالیٰ سے پوچھ گچھ کر سکے کہ یہ تو نے طوفان کیوں بھیجا، تو نے ان بندوں کو ہلاک کیوں کیا۔ اللہ سے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا، وہ جو مالک ہے وہ جو مرضی کرے، یہ ساری چیزیں اس کی تخلیق ہیں۔ جیسے ہماری ایک چیز ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ میری چیز ہے، میں جو مرضی کروں، میں اس کو توڑوں، میں اس کو رکھوں، میں اس کو بیچ دوں، میں جو مرضی کروں۔ اسی طرح کائنات کا خالق مالک وہ اللہ ہے، وہ جو بھی چاہے کرے، ہمیں غرق کر دے، ہمیں تباہ و برباد کر دے، لیکن وہ کریم اور رحیم ہے، وہ ہمیں مہلت بھی دیتا ہے، ہم پر نعمتوں کی بارش بھی فرماتا ہے، ہم پر خاص انعام و اکرام بھی نازل کرتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، دیکھیے اس رکوع کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ انسان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عنایات اور نوازشات ہیں اس کے تذکرے کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا کی ہے، عزت عطا کی ہے، یعنی ایسا نہیں کیا کہ اس کو کسی اور مخلوق کا محتاج رکھا ہو، بلکہ بڑی بڑی طاقتور مخلوق انسان کے زیر نگی ہو جاتی ہیں، انسان کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں۔ آج دیکھیں انسان کس طرح پوری کائنات کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہے، ہواؤں کو اپنے کنٹرول میں، سمندر کے پانی کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہے، سورج کی شعاؤں کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے، فضاؤں کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے۔ کیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا کیا؟ یہ عزت اور تکریم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی۔ بڑے بڑے جانور ہیں، اتنے بڑے بڑے ہاتھی، انسان اپنی انگلیوں کے اشاروں سے ان ہاتھیوں کو نچا رہا ہے، یہ انسان کو عقل و شعور اللہ نے دیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ، اور ہم نے انسان کو سوار کیا ہے، فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی، یعنی خشکی میں آج ہمارے پاس جو ذرائع نقل و حمل ہیں، جو آمد و رفت کے ذرائع ہیں، وہ کس قدر ترقی کر چکے ہیں۔ ہم پاکستان میں دیکھیں، دوسری دنیا میں دیکھیں، ہوائی جہاز ہیں، ٹرینیں ہیں، آج کل وہ بلٹ ٹرینیں بنی ہوئی ہیں اتنی سپیڈ والی کہ کیسے جو فاصلہ کئی مہینوں کے اندر، کئی دنوں میں طے ہوتا تھا، اب جا کے وہ گھنٹوں اور منٹوں میں طے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ فضل عطا فرمایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو رزق دیا ہے پاکیزہ چیزوں میں سے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اور ہم نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے بہت ساری مخلوق پر۔ ممن خلقنا، جو ہم نے تخلیق کی ہے، تفضیلہ بہت ساری فضیلت، یعنی جو بھی ہماری تخلیقات ہیں، جو بھی ہماری مخلوق ہے، ہم نے ان پر انسان کو بہت زیادہ فضیلت عطا کی ہے۔ تو فضیلت سب پر انسان کو عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف عطا کیا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہربانی عطا کی ہے کہ ساری مخلوقات سے زیادہ فضیلت انسان کو دی گئی، اس وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔
تو جب انسان پر اتنی زیادہ مہربانیاں ہیں اس مالک کی، اتنی کرم نوازیاں ہیں، تو پھر انسان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور حاضری دے، اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکائے، اسی کو عبادت کا لائق سمجھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، شیطان سے بچنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے انسان کا دشمن قرار دیا ہے، اس سے بچے اور اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کی کوشش کرے۔ اسی میں ہماری بڑائی ہے، اسی میں ہماری فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔